آداب سامعین، میں روبینہ شبنم آپ کی میزبان آج محفل مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج بہترین شعراء کی ایک کہکشاں اس پروگرام میں شامل ہے، جس میں میرے ساتھ ہیں محمد مشتاق جوش بھی جن کا کہتے ہیں، محمد عباس دھالی بال اور ساجد اسحاق اور میں خاکسار۔ سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل کو 100 بار دکھایا جاتا ہے، تب جا کر ایک شعر کمایا جاتا ہے۔ یہ جو شاعری ہے یہ ایسی کمائی ہے جس کو خون جگر سینچ کر جس کی فصل کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہر ایک شاعر اپنے دل کا خون کرتا ہے، تب جا کر وہ کہیں کوئی شعری شاہکار آپ کی خدمت میں پیش کر پاتا ہے۔ ایسے ہی شعری افکار و شاہکار پیش کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے زحمت کلام دے رہی ہوں محمد مشتاق عرف مشتاق جوش صاحب۔ ان کا شعری مجموعہ قوس قزح زیر طبع ہے، بہت عمدہ شعر کہتے ہیں۔ ان کے ایک شعر سے میں انہیں دعوت کلام دے رہی ہوں کہ بات کرتے ہی وہ دل میں اتر جاتے ہیں، بات کرتے ہی وہ ہر دل میں اتر جاتے ہیں، اس کے لہجے میں ہے کس درجہ اثر تو دیکھو۔ جناب مشتاق جوش صاحب۔ بہت بہت شکریہ روینہ صاحبہ۔ میں اپنی غزل کا مطلع پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ ہے ابھی اور بھی حالات کو ابتر ہونا، واہ، ہے ابھی اور بھی ہے ابھی اور بھی حالات کو ابتر ہونا، یہ بتاتا ہے ہر ایک ہاتھ میں خنجر ہونا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، شکریہ جی۔ ہے ابھی اور بھی حالات کو ابتر ہونا، یہ بتاتا ہے ہر ایک ہاتھ میں خنجر ہونا۔ حالات حاضرہ کی ترجمانی، واہ کیا خوب کیا۔ بہت شکریہ میڈم۔ اور اس کے بعد شعر عرض ہے جی۔ فصل نفرت کی جو بوئی تھی نکل آئی ہے، فصل نفرت کی جو بوئی تھی نکل آئی ہے، دیکھیے اس سے ہے کیا کس کو میسر ہونا۔ بہت خوب بہت خوب۔ دیکھیے اس سے ہے کیا کس کو میسر ہونا۔ بہت بہت شکریہ۔ شعر عرض ہے جی۔ وہ جو ہو کے بھی نہ ہونے کے برابر ٹھہرے، وہ جو ہو کے بھی نہ ہونے کے برابر ٹھہرے، کون چاہے گا بھلا ان کے برابر ہونا۔ کون چاہے گا بھلا ان کے برابر ہونا۔ شعر عرض ہے جی۔ تم نے دیکھا ہے فقط ہنستے ہوئے چہروں کو، واہ واہ واہ، تم نے دیکھا ہے فقط ہنستے ہوئے چہروں کو، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ یہ محبت کا اثر ہے یا حرارت دل کی، یہ محبت کا اثر ہے کہ حرارت دل کی، دل میں محسوس ہو جیسے بپا محشر ہونا، دل میں محسوس ہو جیسے بپا محشر ہونا۔ شعر عرض ہے جی۔ جن کی تہذیب سے اخلاق نکل جائیں گے، جن کی تہذیب سے اخلاق نکل جائیں گے، کس طرح سمجھیں گے کردار کا بہتر ہونا۔ کس طرح سمجھیں گے کردار کا بہتر ہونا۔ مقطع عرض ہے جی۔ اپنے بکھرے ہوئے لہجے کو سنبھالو ورنہ، اپنے بکھرے ہوئے لہجے کو سنبھالو، اپنے بکھرے ہوئے لہجے کو سنبھالو ورنہ، جوش ہر شخص کا دیکھو گے ستم گر ہونا، جوش ہر شخص کا دیکھو گے ستم گر ہونا۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ مشتاق جوش صاحب۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ شاعری بہترین خیالات کو بہترین الفاظ میں بہترین ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے، اور اس کا نمونہ ہم ابھی سن ہی رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دے رہی ہوں جناب محمد عباس دھالی بال صاحب کو، جن کی کتاب گلستان عباس منظر عام پر آ چکی ہے۔
ان کے ہی ایک شعر سے میں انہیں دعوت سخن دے رہی ہوں. کبھی خوشبو کبھی غنچہ رہا ہوں، تمہاری ذات کا حصہ رہا ہوں. سمندر ضبط کا ہے میرے اندر، میں دریا اشک کے پیتا رہا ہوں. جناب محمد عباس دھالیوال صاحب. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ. غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ کبھی خوشبو کبھی غنچہ رہا ہوں، کبھی خوشبو کبھی غنچہ رہا ہوں، تمہاری ذات کا حصہ رہا ہوں. شعر ہے کہ میری تنہائیاں سب سے الگ ہیں، میری تنہائیاں سب سے الگ ہیں، تمہارے ساتھ ہی تنہا رہا ہوں. میری تنہائیاں سب سے الگ ہیں، تمہارے ساتھ ہی تنہا رہا ہوں. کہ تمہاری ذات سے غافل نہیں ہوں، تمہاری ذات سے غافل نہیں ہوں، بھلے مر مر کے جیتا رہا ہوں. شعر بطور خاص کہ سمندر ضبط کا ہے میرے اندر، سمندر ضبط کا ہے میرے اندر، میں دریا اشک کے پیتا رہا ہوں. سمندر ضبط کا ہے میرے اندر، میں دریا اشک کے پیتا رہا ہوں، اور تمہارے ہجر میں زندہ ہوں اب تک. تمہارے ہجر میں زندہ ہوں اب تک، گریباں چاک ہے سیتا رہا ہوں. گریباں چاک ہے سیتا رہا ہوں. اور مقطع ہے کہ میری فطرت یہی عباس ہے کیا، میری فطرت یہی عباس ہے کیا، کبھی دریا کبھی صحرا رہا ہوں. بہت عمدہ. کبھی خوشبو کبھی غنچہ رہا ہوں، تمہاری ذات کا حصہ رہا. بہت خوب بہت خوب. شکریہ. عباس دھالیوال صاحب نے بہت ہی خوبصورت غزل ہمارے ساتھ شیئر کی، پیش کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو شاعر ہیں، بہت سینئر شاعر ہیں، ساجد اسحاق صاحب. ذوق سفر ان کا شعری مجموعہ آ چکا ہے، اور کمال الدین کمال کی غزلیات کا مجموعہ انہوں نے مرتب کیا ہے. نہایت عمدہ ادبی اور تحقیقی ذوق رکھتے ہیں، اور پریس کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، اور تدریسی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں. ان کے ہی ایک شعر سے میں ان کو دعوت کلام دے رہی ہوں. اگرچہ ہم کو پیاری ہیں سب زبانیں ہی، اگرچہ ہم کو پیاری ہیں سب زبانیں ہی، مگر خیال میں اردو زبان اپنی جگہ. فلک پہ لاکھ فرشتے ہوں پر خدائی کا، یہی بشر ہے صحیح ترجمان اپنی جگہ. بہت بہت ہی عمدہ شعر. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور وہی اس کا صحیح ترجمان ہے خدائی کا. اس کے ساتھ ہی میں دعوت سخن دے رہی ہوں جناب ساجد اسحاق صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ. مطلع پیش خدمت ہے. عطا کیجیے. مجھے شعروں میں یہ بھی ڈر رہا ہے، مجھے شعروں میں یہ بھی ڈر رہا ہے، کوئی فنکار جیسے مر رہا ہے، کوئی فنکار جیسے مر رہا ہے. بہت خوب. جی. جہاں ٹکتے نہیں پاؤں کسی کے، جہاں ٹکتے نہیں پاؤں کسی کے، وہیں اونچا ہمارا سر رہا ہے. کیا کہنے، وہیں اونچا ہمارا سر رہا ہے. مقرر. جہاں ٹکتے نہیں پاؤں کسی کے، وہیں اونچا ہمارا سر رہا ہے. اور یہ شعر سنیے ڈاکٹر روبینہ شبنم کے نام. گری تو رات سے شبنم نہیں ہے، گری تو رات سے شبنم نہیں ہے، چمن میں پھول پھر کیا کر رہا ہے، چمن میں پھول پھر کیا کر رہا ہے، مکانوں سے دھواں سا اٹھ رہا ہے، مکانوں سے دھواں سا اٹھ رہا ہے، دیا لیکن تو جگمگ کر رہا ہے، دیا لیکن تو جگمگ کر رہا ہے. ادھر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. دیکھیے کہ ادھر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر انسان بم سے مر رہا ہے، ادھر انسان بم سے مر رہا ہے. کیا تضاد پیش کیا ہے. بہت خوب. ادھر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر انسان بم سے مر رہا ہے. وہ جس نے محنتوں کا ہاتھ پکڑا، جس نے محنتوں کا ہاتھ پکڑا، جس نے محنتوں کا ہاتھ پکڑا، وہ جس نے محنتوں کا ہاتھ پکڑا،
خوشی کی انتہا پا کر رہا ہے. بہت خوب. خوشی کی انتہا بے شک پا کر رہا ہے وہ جس نے محنتوں کا ہاتھ پکڑا. اور یہ شعر خاص طور سے کہ مکین اس شہر کا ہوں میں جو اب تک، مکین اس شہر کا ہوں میں جو اب تک حفاظت شاعری کی کر رہا ہے. حفاظت شاعری کی کر رہا ہے. کہیں مقطع سنیے. کہیں بھی تھا میں ساجد میری ماں کی، کہیں بھی تھا میں ساجد میری ماں کی، دعاؤں کا اثر سر پر رہا ہے. دعاؤں کا اثر سر پر رہا ہے. جہاں ٹکتے نہیں پاؤں کسی کے، وہیں اونچا ہمارا سر رہا ہے. میں اپنے بعد محترمہ ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر روبینہ شبنم نواب شیر محمد خان انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز کے مکھی ہیں اور بہت سی کتابوں کے خالق ہیں. پروین شاکر پر ریسرچ کر چکی ہیں اور شہر کی، پنجاب کی اور پورے دیش میں ایک نامور شاعرہ کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں اپنا کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. بہت ہی اچھی محفل مشاعرہ میں مجھے کلام پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ عجیب گردش ہے زندگی کی، خبر بھی ہے اور خبر نہیں ہے. عجیب گردش ہے زندگی کی، خبر بھی ہے اور خبر نہیں ہے. میں دائرہ بن گئی ہوں شاید، سفر میں ہوں اور سفر نہیں ہے. عجیب گردش ہے زندگی کی، خبر بھی ہے اور خبر نہیں ہے. میں دائرہ بن گئی ہوں شاید، سفر میں ہوں اور سفر نہیں ہے. اور حسن مطلب ہے کہ یہ قید ہستی ہے سب پہ لازم، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے. یہ قید ہستی ہے سب پہ لازم، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے. وہ دھوپ اوڑھے ہوئے پڑے ہیں جنہیں میسر شجر نہیں ہے. شکریہ. اور شعر ہے کہ وہ دل ہی سینے میں اب نہیں ہے کہ جس کی دھڑکن میں زندگی تھی. وہ دل ہی سینے میں اب نہیں ہے کہ جس کی دھڑکن میں زندگی تھی. بس ایک پتھر سی ہو گئی ہوں، کسی بھی شے کا اثر نہیں ہے. یہ شعر دیکھیے بطور خاص توجہ چاہوں گی کہ تمام رشتے ہیں سر بریدہ، تمام رشتے ہیں سر بریدہ، کوئی مکمل نہیں یہاں پر. بے شک صحیح ہے. تمام رشتے ہیں سر بریدہ، کوئی مکمل نہیں یہاں پر. تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے جو میرے کاندھوں پہ سر نہیں ہے. کیا کہنا بہت خوب. شکریہ. تمام رشتے ہیں سر بریدہ، کوئی مکمل نہیں یہاں پر. تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے جو میرے کاندھوں پہ سر نہیں ہے. اور ہماری بستی ہے کیسی بستی، حیات مہنگی ہے موت سستی. حقیقت پسند ہے. ہماری بستی ہے کیسی بستی، حیات مہنگی ہے موت سستی. وہ نفرتوں کی چلی ہے آندھی، محبتوں کا گزر نہیں ہے. اور شعر ہے کہ ہے شب اندھیری تو راستے میں چراغ مہتاب لے کے چلنا. ہے شب اندھیری تو راستے میں چراغ مہتاب لے کے چلنا. یہ شاہ راہ وفا ہے، اس پر بھٹکنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور شعر ہے کہ جو سو رہے تھے انہیں جگایا، جو جاگتے تھے انہیں اٹھایا. جو سو رہے تھے انہیں جگایا، جو جاگتے تھے انہیں اٹھایا. مگر یہ دیکھا میری صدا کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ سبھی کو اپنی ہی جستجو ہے، سبھی کو اپنی ہی جستجو، سبھی کو اپنی ہی جستجو ہے. سبھی میں اپنی تلاش دیکھی، سبھی کو اپنی ہی جستجو ہے. سبھی میں اپنی تلاش دیکھی. بصارتیں کھو گئی ہیں شبنم کے آئینے پہ نظر نہیں ہے. تمام رشتے ہیں سر بریدہ، کوئی مکمل نہیں یہاں پر. تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے جو میرے کاندھوں پہ سر نہیں ہے. بہت شکریہ، بے حد عنایت مہربانی. اس کے ساتھ ہی میں پھر سے ایک مرتبہ دعوت سخن دے رہی ہوں جناب مشتاق جوش صاحب. آپ کی خدمت میں وہ پہلے ایک اپنی غزل پیش کر چکے ہیں. حالات حاضرہ کا بخوبی بیان تھا ان کی غزل میں، اور میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے عمدہ کلام سے ہم سب کو نوازیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں اپنی غزل کا
مطلب پیش کر رہا ہوں. ارشاد. ہم کو ایک جھوٹ مٹانے میں بہت دیر لگی. ہم کو ایک جھوٹ مٹانے میں بہت دیر لگی. کیا ہم کو ایک جھوٹ مٹانے میں بہت دیر لگی, آگ نفرت کی بجھانے میں بہت دیر لگی. کیا کہنے. ہم کو ایک جھوٹ مٹانے میں بہت دیر لگی, آگ نفرت کی بجھانے میں بہت دیر لگی. شیر افضل جی توجہ چاہوں گا. ارشاد. کچھ تو دشمن بھی میری سوچ سے بڑھ کر نکلا. واہ واہ واہ. کچھ تو دشمن بھی میری سوچ سے بڑھ کر نکلا, کچھ مجھے ہوش میں آنے میں بہت. کیا کہنے, بہت اچھی غزل ہے. بہت شکریہ جی. کچھ تو دشمن بھی میری سوچ سے بڑھ کر نکلا, کچھ مجھے ہوش میں آنے میں بہت دیر لگی. شیر افضل جی. شاید اپنی وہ کسی بات پہ شرمندہ تھا. شاید اپنی وہ کسی بات پہ شرمندہ تھا, جو اسے سر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی. شاید اپنی وہ کسی بات پہ شرمندہ تھا, جو اسے سر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی. شیر افضل جی. جس سے بچوں کا تھا کردار منور ہونا, جس سے بچوں کا تھا کردار منور ہونا, وہ سبق ہم کو پڑھانے میں بہت دیر لگی. وہ سبق ہم کو پڑھانے میں بہت دیر لگی. شیر افضل جی. شعر لفظوں کو بنانا تو بڑی بات نہ تھی. شعر لفظوں کو بنانا تو بڑی بات نہ تھی, بات کو بات بنانے میں بہت دیر لگی. مقتا افضل جی. جوش ایک ہی لمحے میں ہمیں بھول گیا. جوش وہ ایک ہی لمحے میں ہمیں بھول گیا, پر ہمیں اس کو بھلانے میں بہت دیر لگی. پر ہمیں اس کو بھلانے میں بہت دیر لگی. ہم کو ایک جھوٹ مٹانے میں بہت دیر لگی, آگ نفرت کی بجھانے میں بہت دیر لگی. بہت بہت شکریہ جی. فارسی میں کہا جاتا ہے کہ شعر کی خوبی کہ ز دل خیزد و بر دل ریزد, کہ وہ سیدھا دل سے اٹھتا ہے اور جا کر دل پر اثر کرتا ہے, دل پر اثر کرتا ہے. تو آپ مشتاق جوش صاحب کے شاعری میں یہ خوبی موجود ہے. آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سیدھا دل پر اثر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے پیش فرمائی. اور اس کے ساتھ ہی میں محمد عباس دھالیوال صاحب کے خدمت میں گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. محمد عباس دھالیوال صاحب. غزل سے پیشتر ایک مطلع چند اشعار. ارشاد. کہ کب کس نے یہ سوچا ہوگا, کب کس نے یہ سوچا ہوگا, جیون مرنے جیسا ہوگا. واہ. کب کس نے یہ سوچا ہوگا, جیون مرنے جیسا ہوگا, جھوٹ کے کالے جنگل میں, جھوٹ کے کالے جنگل میں سچ کا پودا سوکھا ہوگا. جھوٹ کے کالے جنگل میں سچ کا پودا سوکھا ہوگا. شے بطور خاص کہ اس کے بارے میں سوچوں میں, اس کے بارے میں سوچوں میں, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. پت جھڑ کی آہٹ کو پا کر, پت جھڑ کی آہٹ کو پا کر, پھولوں کا رنگ اترا ہوگا. پھولوں کا رنگ اترا ہوگا. غزل ہے کہ پیاسا پنچھی آ کے وہاں پہ ٹھہرا ہے, پیاسا پنچھی آ کے وہاں پہ ٹھہرا ہے, دور تلک صحرا ہے اور بس صحرا ہے. پیاسا پنچھی آ کے وہاں پہ ٹھہرا ہے, دور تلک صحرا ہے اور بس صحرا ہے. جب سے خزاں نے دستک دی ہے گلشن میں, جب سے خزاں نے دستک دی ہے گلشن میں, ہر ایک پھول کا چہرہ کتنا اترا ہے, ہر ایک پھول کا چہرہ کتنا اترا ہے. شے بطور خاص کہ جھوٹوں اور مکاروں کی اس دنیا میں, جھوٹوں اور مکاروں کی اس دنیا میں, جو سچا ہے
سب کا دشمن ٹھہرا ہے، جو سچا ہے سب کا دشمن ٹھہرا ہے، بچھڑے اس کو ایک زمانہ بیت گیا، بچھڑے اس کو ایک زمانہ بیت گیا، دل پر اب تک زخم بہت ہی گہرا ہے، بچھڑے اس کو ایک زمانہ بیت گیا، دل پر اب تک زخم بہت ہی گہرا ہے، اور وہ جھرنا ہے اس لیے شور مچاتا ہے، وہ جھرنا ہے اس لیے شور مچاتا ہے، دیکھو ساگر شانت کتنا ٹھہرا ہے، اور مکتا ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے بچ کر آیا جو عباس، ڈوبتے ڈوبتے بچ کر آیا جو عباس، اس سے پوچھو دریا کتنا گہرا ہے، اس سے پوچھو دریا کتنا گہرا ہے۔ بہت خوب جی، بہت عباس شکریہ۔ دھالیوال صاحب نے اپنے اشعار میں بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی ہے، مناظر کو دکھایا ہے، دیکھو کہہ کر بھی دکھایا ہے، جی شکریہ۔ تو بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے عباس دھالیوال صاحب۔ ان کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دے رہی ہوں، ایک مرتبہ پھر سے ساجد اسحاق صاحب اپنے مرصع کلام سے نوازیں۔ مطلب پیش خدمت ہے، ارشاد۔ ماحول یہ بنائیں سدا مسکرائیں ہم، ماحول یہ بنائیں سدا مسکرائیں ہم، آنسو نکل پڑیں وہ ٹھاکے لگائیں ہم، آنسو نکل پڑیں وہ ٹھاکے لگائیں ہم، دل کھول کر جہان کو کیا کیا دکھائیں ہم، دل کھول کر جہان کو کیا کیا دکھائیں ہم، جو زندگی کہے ہے زباں پر وہ لائیں ہم، جو زندگی کہے ہے زباں پر وہ لائیں ہم، کانٹے ہیں نفرتوں کے ہر ایک گام پر یہاں، کانٹے ہیں نفرتوں کے ہر ایک گام پر یہاں، آؤ کہ اس زمین کو گلستان بنائیں ہم، شے دیکھیے کہ شاید کسی کے غم کا مداوا ہی ہو سکے، شاید کسی کے غم کا مداوا ہی ہو سکے، اے دوست قہ کہے نہ سہی مسکرائیں ہم، اے دوست قہ کہے نہ سہی مسکرائیں ہم، اور خوش بختیوں نے ہم کو پکارا ہے بارہا، خوش بختیوں نے ہم کو پکارا ہے بارہا، ہیں بے نصیب ایسے کچھ سن نہ پائیں ہم، ہیں بے نصیب ایسے کچھ سن نہ پائیں ہم، اور شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، مجھ کو خبر نہ ہو سکے تم بے خبر رہو، مجھ کو خبر نہ ہو سکے تم بے خبر رہو، ایسا نہ ہو کبھی کہ یوں ہی روٹھ جائیں ہم، ایسا نہ ہو کبھی کہ یوں ہی روٹھ جائیں ہم، اور شے دیکھیے کہ احساس مر گئے ہیں ضمیروں پہ خاموشی، احساس مر گئے ہیں ضمیروں پہ خاموشی، لوگوں کسی کے ذہن کی کیا کیا سنائیں ہم، لوگوں کسی کے ذہن کی کیا کیا سنائیں ہم، اور مقطع دیکھیے کہ ساجد ہمارے خواب چرا لے گیا کوئی، ساجد ہمارے خواب چرا لے گیا کوئی، تعبیر یہ ہے خواب کی بھگتیں سزائیں ہم، تعبیر یہ ہے خواب کی بھگتیں سزائیں ہم، کانٹے ہیں نفرتوں کے ہر ایک گام پر یہاں، آؤ کہ زمین کو گلستان بنائیں ہم۔ بہت خوب، بہت بہت عمدہ اشعار ساجد اسحاق صاحب، بہت ہی کے طور پر ڈاکٹر ربینہ شبنم صاحبہ اپنے مرصع کلام سے نوازیں گی، ان سے درخواست ہے کہ شکریہ۔ ایک قطعہ پیش کرنا چاہوں گی پہلے۔ زمیں کی تھم گئی گردش فلک تھرا کے گھوما تھا، زمیں کی تھم گئی گردش فلک تھرا کے گھوما تھا، شفق پھوٹی تھی گالوں پر بدن لہرا کے جھوما تھا، زمیں کی تھم گئی گردش فلک تھرا کے گھوما تھا، شفق پھوٹی تھی گالوں پر بدن لہرا کے جھوما تھا، دھنک کو اور پھولوں کو میری قسمت پہ رشک آیا، دھنک کو اور پھولوں کو میری قسمت پہ رشک آیا، کہ جب اس نے میرے مہندی رچے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ غزل پیش کر رہی ہوں۔ میری دشمن ہوائے وقت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں،
میری دشمن ہوائے وقت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. بہت اچھا، بہت میری دشمن ہوائے وقت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں، زمانے کا رویہ سخت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور مسلسل دوڑتے رہنے سے سانسیں پھول جاتی ہیں، مسلسل دوڑتے رہنے سے سانسیں پھول جاتی ہیں، تعاقب میں کوئی کم بخت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور شعر ہے کہ انہی پر میں بھی چلتی ہوں کہ جن راہوں پہ برسوں سے، انہی پر میں بھی چلتی ہوں کہ جن راہوں پہ برسوں سے شکستہ آئینوں کا گشت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. انہی پر میں بھی چلتی ہوں کہ جن راہوں پہ برسوں سے شکستہ آئینوں کا گشت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور مرے کردار زندہ ہو کے مجھ پہ وار کرتے ہیں، مرے کردار زندہ ہو کے مجھ پہ وار کرتے ہیں، مرے کردار زندہ ہو کے مجھ پہ وار کرتے ہیں، کوئی بالا ہے کوئی پست ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور مرے کردار زندہ ہو کے مجھ پہ وار کرتے ہیں، کوئی بالا ہے کوئی پست ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور غزل کا مقطع ہے کہ کٹھن حالات میں جینے کا ہے اپنا مزہ شبنم، کٹھن حالات میں جینے کا ہے اپنا مزہ شبنم، نہ مال و زر نہ تاج و تخت ہے میں پھر بھی زندہ ہوں. اور چند شعر اور پیش کرنا چاہوں گی کہ مطلع ہے غزل کا، چند شعر ہیں کہ پاس اب دیدائے پورنم کے سوا کچھ بھی نہیں، پاس اب دیدائے پورنم کے سوا کچھ بھی نہیں، حاصل عشق تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں، پاس اب دیدائے پورنم کے سوا کچھ بھی نہیں، حاصل عشق تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں، بس ذرا دیر رہا فصل بہاراں کا قیام، بس ذرا دیر رہا فصل بہاراں کا قیام، گھر میں اب زرد سے موسم کے سوا کچھ بھی نہیں. شکریہ. اور فکر اور سوچ پہ چھایا ہے محرم کا سما، فکر اور سوچ پہ چھایا ہے محرم کا سما، صحن دل میں صف ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں، فکر اور سوچ پہ چھایا ہے محرم کا سما، صحن دل میں صف ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں. اور خود کو برباد کیا تب یہ کھلا آخر کار، خود کو برباد کیا تب یہ کھلا آخر کار، عشق میں رنجش پیہم کے سوا کچھ بھی نہیں، خود کو برباد کیا تب یہ کھلا آخر کار، عشق میں رنجش پیہم کے سوا کچھ بھی نہیں. اور مقطع ہے کہ ہاں رہا ہوگا یہاں راویو جہلم کا گزر، ہاں رہا ہوگا یہاں راویو جہلم کا گزر، اب تو پنجاب میں شبنم کے سوا کچھ بھی نہیں، ہاں رہا ہوگا یہاں راویو جہلم کا گزر، اب تو پنجاب میں شبنم کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ چند اشعار میں پیش کر رہی تھی. ہماری محفل مشاعرہ اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام شرکاء جو شعراء ہیں ان سے اجازت چاہتی ہوں. جناب مشتاق جوش صاحب، جناب محمد عباس دھالیوال صاحب اور جناب ساجد اسحاق صاحب، اور میں آپ کی میزبان روبینہ شبنم آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.